السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مبین الدین، ہسٹری لیکچرر، گریراج گورنمنٹ ڈگری کالج نظام آباد، آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یورپی اقوام کی آمد، یورپی اقوام کی ہندوستان کو آمد میں آج ہم ڈچ یعنی بلندیزیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ آج ڈچ کو نیدرلینڈ کہا جاتا ہے، پہلے اس زمانے میں ڈچ کہا جاتا تھا اور اردو میں اس کو بلندیزی کہا جاتا تھا۔ آئیے اس بارے میں ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں، ڈچ کے لوگ بہت ہی جفاکش اور حوصلہ مند اور بہت زیادہ دور اندیشی سے انہوں نے کام لیا تھا۔ ان کی اسی حوصلہ مندی نے انہیں مشرق میں بہت زبردست کامیابیاں عطا کی تھی۔ 16ویں صدی عیسوی میں ڈچ کے ملاحوں نے ڈچ کے لوگوں میں یعنی ولندزیوں میں جوش و خروش پیدا کیا، کیونکہ وہ ملا کئی ممالکوں کا سفر کیے تھے۔ یہاں کی دولت کے بارے میں انہوں نے اپنے لوگوں کو جا کر بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ پھر اس کے علاوہ یہاں کی تجارت کے بارے میں بھی انہوں نے زبردست ان کے سامنے پیشکش کیا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈچ کے ملاحوں نے، ملاح یہاں پر کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں، جیسے ہم کیپٹن کہتے ہیں اسی طرح سے کشتی چلانے والے کو ملاح کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت پانی کے ابھی انجن کی ابھی شروعات نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے کشتیوں کے ذریعے سے ہی وہ دوسرے ممالکوں کو جاتے تھے۔ تو بہرحال تو یہاں جو ملاح آئے تھے انہوں نے ہندوستان اور آس پاس کے گرم مسالوں کے جزائر کے بارے میں وہاں کے لوگوں میں تجارت کرنے کے لیے جوش و خروش پیدا کیا۔ اسی جوش و خروش کے جذبے نے انہیں گرم مسالوں کے جزائر اور ہندوستان کا رخ کرنے پر مجبور کیا۔ اس کے علاوہ ڈچ کے لوگ تجارتی میدان میں متلاشی تھے، ان کو منڈیوں کی تلاش تھی، اپنے تجارت کو وہ دور تک پھیلانا چاہتے تھے۔ اسی طرح دوسرے یورپی اقوام کی طرح وہ بھی اپنی نو آبادیاں نئے نئے ممالکوں میں بسانا چاہتے تھے۔ تو ایک تو تجارت اور دوسرا نو آبادیوں کو بسانے کی خواہش نے انہیں مختلف ممالکوں کو جانے کا حوصلہ ملا۔ 1602 عیسوی میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت ڈچ کے لوگوں نے قائم کی، اور اس کمپنی نے اپنے حکمران سے بہت سارے حقوق حاصل کیے اور ان کو وسیع اختیارات حاصل ہوئے۔ ان اختیارات میں کسی بھی ملک سے جنگ کرنا، کسی بھی علاقے پر قبضہ کرنا، کسی بھی ملک سے معاہدے کرنا یا اس معاہدے کو ختم کرنا، یعنی پوری طرح سے وہ اپنے بادشاہ سے تمام اختیارات لے کر ہندوستان اور گرم مسالوں کے جزائر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہاں پر انہوں نے ہندوستان کی اگر ہم بات کریں گے تو ہندوستان میں پہلی انہوں نے فیکٹری مچھلی پٹنم میں قائم کی۔ مچھلی پٹنم کیونکہ مشرقی ساحلی ہندوستان کا علاقہ تھا، تجارتی اعتبار سے بہت زیادہ اس کی اہمیت بھی تھی، اس وجہ سے انہوں نے مچھلی پٹنم کا انتخاب کیا اور یہاں پر اپنی پہلا مرکز بناتے ہوئے انہوں نے دوسرے علاقے جیسے کورومنڈل، ساحلی گجرات اور بنگال میں بھی اپنے مراکز قائم کیے۔
انہوں نے 1656 عیسوی میں ناگاپٹنم اور دوسرے علاقوں کو پرتگالیوں سے چھین لیا۔ پرتگال ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت بہت زیادہ طاقتور موقف میں تھی، لیکن انہوں نے اس طاقت کو شکست دیتے ہوئے یہ علاقے حاصل کر لیے۔ اس کے بعد ان کا سفر یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ایک کے بعد ایک دیگر علاقے اپنے پاس فتح کرتے چلے گئے، جس میں 1610 عیسوی میں پالی کٹ، 1607 عیسوی میں سورت، 1641 عیسوی میں مملی پٹنم، 1653 عیسوی میں چنوارا، 1658 عیسوی میں ناگاپٹنم اور 1663 عیسوی میں کوچین میں انہوں نے اپنی فیکٹریاں قائم کر دی۔ تو انہوں نے اپنے فیکٹریوں کا ایک ہندوستان میں جال سا بچھا دیا۔ 17ویں صدی عیسوی تک پرتگالیوں کی تجارت پر غلبہ تھا۔ انہوں نے پرتگالیوں کی تجارت کے غلبے کو ختم کر دیا اور تجارت پر اپنی اجارہ داری قائم کر دی۔ ہندوستان سے یہ مختلف اشیاء جیسے نیل اور سلک، قلمی شورا، قلمی شورا کو انگلش میں پوٹاشیم نائٹریٹ کہا جاتا ہے، یہ گوشت کو پریزرو کرنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بارود کے بنانے میں بھی اس کا زبردست استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال قلمی شورا، افیون اور چاول کی انہوں نے زبردست تجارت کی۔ یہاں سے ہندوستان سے یہ تمام چیزیں حاصل کرتے ہوئے وہ مشرقی بعید کے جزیروں کو لے گئے اور اس کا ان کو زبردست فائدہ بھی ہوا۔ اب یہاں پر ایک اہم چیز 1605 عیسوی میں انہوں نے امبیانا پرتگالیوں سے چھین لیا۔ 1619 عیسوی میں گرم مسالوں کے جزائر سے پرتگالیوں کا عملاً صفایا کر دیا۔ یعنی یہ گرم مسالے یورپ کی منڈیوں میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے، ان کی اچھی خاصی قیمت آتی تھی، ان کو زبردست منافع تھا۔ وہ یورپ کی منڈیوں میں یہ گرم مسالے لے جا کر اس سے زبردست منافع حاصل کرتے تھے۔ تو بہرحال ان کی یہ تجارت بہت ہی زیادہ منافع بخش تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے پرتگالیوں کا ان جزائر سے عملاً صفایا کر دیا۔ 1639 عیسوی میں انہوں نے گوا کی ناکہ بندی کر دی۔ 1641 عیسوی میں ملاکا پر انہوں نے فتح حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ سیلون پر بھی انہوں نے فتح حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک مضبوط پوزیشن میں لا کھڑا کر دیا۔ اس کے علاوہ سیلون پر پرتگالی 1658 عیسوی پر یعنی قبضہ کیے ہوئے تھے، تو سیلون پر سے انہوں نے 1658 میں اپنے اس کو قبضے میں لے لیا۔ گرم مسالوں کی تجارت سے ان کو زبردست منافع تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس تجارت کو جاری رکھا اور گرم مسالوں کی تجارت سے ان کو زبردست فائدہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے انہی جزائر پر بہت زیادہ توجہ دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سمترا، جاوا، مولوکس علاقوں کو منتقل ہو گئے، کیونکہ یہ علاقے بہت زیادہ تجارت کے اعتبار سے یعنی گرم مسالوں کی تجارت کے اعتبار سے بہت زیادہ یہ فائدہ بخش تھے۔ اس کے علاوہ عملاً انہوں نے انڈونیشیا کے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور 1949 عیسوی تک یہ انڈونیشیا پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ 1949 میں بنگلہ دیش کو آزادی حاصل ہوئی۔ آئیے ہم ان کی
کامیابیوں کے اسباب کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ ولندزیوں کی مستقل مزاجی اور ان کے زبردست حوصلے نے انہیں کئی کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ ان کی پالیسی دوسری یورپی ممالکوں کی بنسبت بہت زیادہ بہتر تھی۔ انہوں نے پرتگالی سلطنت پر ہونے والے حملوں کو اسپین کے خلاف اپنی جنگ کا تسلسل ہی سمجھا اور انہوں نے مختلف حملے جاری رکھے۔ ابتدا سے ہی وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے زبردست حوصلہ مند تھے۔ وہ اپنے حریفوں کو تجارتی، مالی اور بحری طاقتوں سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہوئے۔ پرتگالی جو اب تک مشرق میں طاقتور موقف اختیار کیے ہوئے تھے، رفتہ رفتہ ان کے آنے کی وجہ سے وہ روبے زوال ہو گئے، اور انگریز جو ان کے دوسرے حریف تھے وہ بھی طاقتور نہیں تھے، کیونکہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو وہاں کی یعنی برطانوی حکومت کی پشت پناہی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان پر حکومت نے کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی، جبکہ ڈچ کے حکمران، ڈچ کی سلطنت نے ڈچ کی ایسٹ انڈیا کمپنی پر اپنی پوری توجہ دی تھی اور ان کو وقتاً فوقتاً بہت سارے وسائل سے مالا مال بھی کیا تھا اور ان کو زبردست امداد بھی دی تھی۔ اس کے علاوہ انگریز بادشاہ اس وقت اپنے ملک کے اندر خانہ جنگی کے دہائی پر تھے اور وہاں کے بادشاہ اسٹیورٹ کو بے دخل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے یعنی اسٹیورٹ کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے انگریز اتنے زیادہ یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ اگر ہم ولندیزیوں کے یعنی ڈچ کے زوال کے اگر ہندوستان میں اسباب کے بارے میں کیوں وہ ہندوستان پر قابض نہیں ہوئے، اسباب اگر ہم دیکھیں گے، زوال کے اسباب اگر ہم دیکھیں گے تو 17ویں صدی عیسوی میں ولندیزیوں اور انگریزوں کی دشمنی نہ صرف یورپ میں بلکہ مشرق میں اور مغربی سمندروں میں تجارتی اجارہ داری کے لیے بھی کشمکش جاری تھی۔ ڈچ ہندوستان کے بجائے مالائی جزیرہ نما کے لالچ میں مبتلا تھے۔ 1623 عیسوی میں ولندیزیوں نے امبویانا کے جزائر میں انگریزوں کا قتل عام کیا تھا۔ یہ قتل عام بہت زیادہ تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ گرم مسالوں کے جزائر میں یعنی امبویانا کے علاقے میں وہاں پر انگریز بھی موجود تھے اور ڈچ کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو چند انگریزی سوداگر ایک علاقے پر قبضہ جمانے کی کوشش کیے تھے۔ ڈچ کے لوگوں نے، ڈچ کے تاجروں نے انہیں پکڑ لیا اور ان کے ساتھ میں جانوروں جیسا سلوک کیا اور ان کی اقبال جرم کروانے کے لیے زبردست ان کے ساتھ میں ان کے غیر انسانی ان کے پر تشدد کیا، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 10 انگریز اس میں مارے گئے اور 9 جو تاجر تھے وہ بھی اس میں مارے گئے۔ تو اس واقعے کے بعد، امبویانا واقعے کے بعد، انگریز گرم مسالے کے جزائر کو چھوڑ کر ہندوستان منتقل ہو گئے اور یہ تنہا وہاں پر رہ گئے۔ اس کے علاوہ ان کو وہاں سے زبردست آمدنی بھی تھی، تو اس وجہ سے یہ گرم مسالے کے جزائر کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ولندیزیوں کی ایک جانب برطانیہ اور دوسری جانب فرانسیسیوں سے بھی دشمنی تھی۔ مقامی سرداروں سے ان کی مسلسل جنگیں ہوتی رہیں۔ اس کے علاوہ ان کے وسائل بہت زیادہ محدود تھے، ان کی بحری قوت بھی کمزور ہو گئی تھی۔ مقامی سرداروں کی وقتاً فوقتاً جنگوں کی وجہ سے یہ ان کی بھاری معیشت تباہ ہوئی تھی اور اخراجات ان کے زبردست صرف ہوئے تھے۔ اس طرح وہ معاشی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں ان کا موقف کافی کمزور بھی رہا۔ وہیں فرانسیسی ڈوپلیکس کی قیادت میں آگے بڑھ رہے تھے، اپنی طاقت کا اضافہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ڈچ حکمرانوں نے فلاح بہبود کو مد نظر نہیں رکھا، جس کی وجہ سے وہ ہندوستان کے عوام میں غیر مقبول ہو گئے۔ اس کے علاوہ تجارتی
میدان میں انہوں نے جبری مزدوری کے طریقے کو اختیار کیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں کی مقامی عوام کی اناد سے وہ محروم ہو گئے، اور ڈچ کے لوگوں پر یہاں کے مقامی لوگوں کا اعتبار باقی نہیں رہا۔ تو یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ پوری طرح سے زوال کا شکار ہو گئے۔ اس کے علاوہ ولندیزیوں نے صرف تجارت میں ہی اپنی دلچسپی ظاہر کی تھی، جبکہ ہندوستان میں وہ اقتدار کے بھوکے نہیں تھے اور اقتدار کے بارے میں کبھی بھی وہ نہیں سوچے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس وسائل بالکل محدود ہیں، وہ ان محدود وسائل کے ساتھ کبھی بھی ہندوستان میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ 1759 عیسوی میں ہگلی کے قریب ان کو زبردست انگریزوں سے شکست اٹھانی پڑی۔ تو یہ جنگ جو ہگلی کے مقام پہ 1759 عیسوی میں ہوئی تھی، عملاً طور پر یا تقریباً کہا جا سکتا ہے ہندوستان سے ان کا ڈچ کا صفایا ہو گیا۔ تو ہگلی کی شکست نے ہندوستان پر پوری طرح سے ڈچ کے لوگوں کی اجارہ داری کو اور دعوے داری کو ختم کر دیا۔ تو بہرحال ان کی وجوہات بھی ہوئی، ان کی فتح کی وجوہات بھی ہوئی اور ان کے زوال کی بھی وجوہات ہوئیں۔ سب سے اہم بات کہ یہ ہندوستان میں حکومت کرنے کے بجائے گرم مسالوں کے جزائر پر زیادہ توجہ دیے تھے۔ اس وجہ سے حالانکہ یہ ہندوستان آئے تھے لیکن یہاں پر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے، جبکہ انگریزوں کو یہاں حکومت کرنے کا موقع ملا۔ تو بہرحال آج ہم نے دیکھا کہ ڈچ کے لوگوں نے کس طرح سے، یعنی ولندیزیوں نے کس طرح سے اپنے ملک سے تجارتی کمپنی قائم کرتے ہوئے گرم مسالوں کے جزائر اور ہندوستان کا رخ کیا۔ یہاں پر ان کے لیے حالات کیسے ہوئے، وہ حالات کا کس طرح سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور آخر کار وہ ہندوستان سے منتقل ہوتے ہوئے گرم مسالوں کے جزائر پر اپنی توجہ کی اور وہیں سے وہ اپنے تمام تر تجارت کو فروغ دینے لگے۔ تو بہرحال آج ہم نے ڈچ کی آمد یعنی ڈچ کے لوگوں کی ہندوستان کو آمد کے بارے میں دیکھا۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔